اگر شادی کریں گے تو وراثت دینی پڑے گی، اور وراثت دینی پڑے گی تو زمین تقسیم ہونا ذمہ دار کے لیے ماں تقسیم ہو گئی ہے زمین تقسیم ہوگی، ماں تقسیم ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کرتے تھے کہ اس زمانے میں رواج تھا، یہاں ہمارے یہاں کافی شور بجتا رہا کہ اس لڑکی کو آمادہ کرتے تھے، تیری قرآن کے ساتھ شادی نہ کر لیں۔ میں نے ایک شادی کا منظر پتہ نہیں جعلی بنائی تھی کہ میں نے شادی کا منظر دیکھا ہے، ویڈیو بنے گا اس زمانے کا، وہ شادی عورت کی قرآن سے شادی کا منظر کیا ہوتا تھا۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک اچھا سا مکان بنا دیا، سہولتیں ساری مہیا کر دیں، اور اس عورت کو اس کا گھر میں یہ اس کے باقاعدہ نکاح کی تقریب ہوتی تھی، باقاعدہ دلہن بنایا جاتا تھا، باقاعدہ قرآن پاک سجا کر دولہا کو سجا کر اس کے بعد جوڑی میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تیری شادی اب قرآن سے ہوگی، گھر میں رہنا ہے، ساری زندگی قرآن پاک پڑھنا ہے۔ وہ بیچاری کیا پڑھتی ہوگی لیکن یہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں وراثت کے محرومی کے لیے بچی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے ہمارے یہاں چلتا رہا، اور یہ تو اکثر چلتا ہے، وراثت کی بات ہمارے یہاں اکثر چلتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں تو میں یہ کہا کرتا ہوں ہمارا کلچرل ضابطہ یہ ہے، شرعی ضابطہ تو وہ ہے نا جو تقسیم کیے ہوئے، تو کلچرل ضابطہ یہ ہے کہ بیوی کو مہر نہیں دینا، بیٹی کو وراثت نہیں دینی، بہن کو حصہ نہیں دینا، ہمارا کلچرل فیصلہ ہے، نہیں دیتے، اور نہ دینے کے لیے کئی بہانے تلاش کرتے، اس نے معاف کر دیا۔ ایک دفعہ ایک کیس آیا، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاندان کا جھگڑا ہے، وراثت کا تھا، اتفاق سے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ابھی پہلے یہ بتاؤ کہ بچیوں کو حصہ دیا، انہوں نے معاف کر دیا، پھر کیسے کیا، معاف کیسے کیا؟ ان کو دے دیا تھا پھر واپس کیا ہے؟ تمہارے قبضے میں تھا تو معاف کیا اس نے؟ کیا معاف کیا کیا تم نے؟ اللہ کے بندے، زمین تقسیم کرو، اس کا حصہ متعین کرو، اس کو اس کے حوالے کرو، اس کی فرد حوالے کرو، ہر فرد حوالے کرو اس کے بعد کہو بہن یہ ہمیں واپس کر دو، پھر وہ دے دے تو یہ معافی ہے۔ حضرت والد صاحب کو مجھے یاد ہے یہ ہم نے معاف کر دیا تھا، وہ اس وقت نہ اس کو قبضہ ملا نہ اس کو حصہ متعین ہوا، کیا معاف کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہم نے یہ رواج اختیار کیا ہوا ہے، اور بلکہ بڑے بڑے دلچسپ کیس آتے ہیں، اگر کہ دیتے بھی ہیں نا، مجھے معاف کریں میں معاشرتی حقیقت بیان کر رہا ہوں، دیتے بھی ہیں نا تو یہ کہہ کہ بہن کو حصہ دیتے، یہ کہہ کہ اگو بچے لگنے اگو مٹھے لگنے، اللہ یہ بہت بڑی خوفناک دھمکی ہے کہ وراثت کا ایسا لو زندگی بھر کا ساتھ ختم، یہ جملہ اگو مٹھے لگنے ہی نا۔ خود میرے پاس پشاور کے محترمہ خاتون تھیں، بڑے معاشرتی بڑے گمبھیر مسئلے ہوتے ہیں، بڑے پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں، 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک محترمہ نے مجھے فون کیا، اخبارات میں مضمون وغیرہ پڑھتی ہوگی، کسی فون لے لیا ہوگا، فون کیا کہ میں کالج میں لیکچرار ہوں اور والد صاحب ہمارے فوت ہو گئے ہیں، جائیداد خاصی چھوڑی ہے پشاور کے ایک بازار میں، ان میں میرا شریعت کے مطابق حصہ بنتا ہے، حصہ تقریباً 8 دکانیں میری بنتی ہیں میرا حصہ، تو میں نے بھائیوں سے تقاضا کیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حصہ لے لو لیکن زندگی بھر کا لین دین معاملہ بول جال ختم، مرن جیون ختم۔ تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں کیا کروں؟ مجھے وہ میرا حصہ دینے کو تیار ہے لیکن اس شرط پر کہ زندگی بھر کی میل ملاقات، مرن جیون ختم۔ تو کیا میں لے لوں یا نہیں لوں؟ میں نے کہا بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، پشاور کے ماحول کو سماج کو میں نہیں سمجھتا، میں تمہیں یہ بھی مشورہ نہیں دے سکتا کہ وراثت چھوڑ دو، اور یہ مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ بھائیوں کو چھوڑ دو
اس سوسائٹی میں عورت کا بھائیوں سے محروم ہو جانا وراثت کی محرومی سے بڑی محرومی ہے. تو پیچھے کانڈی ننگی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں. کل کا خدا نہ خاصہ کو باقی تو کون سنبھالے گا؟ بھائی سنبھالتے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ اتنے. میں نے کہا بیٹا میں مشورہ نہیں دیتا ہوں. میں پشاور کے علماء سے وہ اس ماحول کو سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. مسئلہ اگر سماجی مسئلہ ہونا تو وہاں کے ماحول سے واقف علماء سے پوچھنا چاہیے. اب کراچی کا کوئی معاشرتی مسئلہ مجھ سے پوچھے گا, میں تو کراچی کے سماج سے واقف نہیں ہوں. میں تو گجرانوالے کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا اور وہ جہاں بھی جھگڑا پڑ جائے گا. یہ درمیان میں ایک بات, ہر ایک اپنا عرف ہے, تعامل ہے. وہاں کے علماء بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں کون سی بات مناسب ہے اور کون سی بات مناسب نہیں ہے. یہ سماجی مسائل بھی ہوتا ہے نا, ان میں دور دراز سے فتوی نہیں لینے چاہیے. وہاں کے علماء سے پوچھنا ہے, وہ بہتر سمجھ دیتے ہیں یہاں کا رواج کیا ہے, یہاں کا تعامل کیا ہے, یہاں کے معاشرتی ضابطے کیا ہے. تو خیر میں نے اس کو انکار کر, میں کچھ نہیں کہتا. وہاں کے علماء سے پوچھو, وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کیا ہے, آپ کا سماج کیا ہے, تمہاری نفع نقصان کس میں ہے. نفع نقصان اس میں ہے کہ خیر یہ تو میں نے یہاں کی بات کی. Message TV. This is your channel. This is your channel.